السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائی مریم مظفر ایپیسوڈ 55۔ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز پسند آتے ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ ساتھ ہی ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسے لگ رہے ہیں اور آپ آگے کون سے ناول سننا چاہتے ہیں، آپ کس کنٹری سے میرے ناولز کو سن رہے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ویسے لاسٹ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسا لگا تھا؟ اس میں مجھے دبیر اور گل کی فائٹ میں بڑا مزہ آیا۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ناول چل رہا ہے، اور یہ لوگ اب کیسے گھر تک پہنچیں گے، کب تک پہنچیں گے، یہ جاننا بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ پلس ان کی جو فائٹس ہے اور جو اس کے اندر انہوں نے ڈائلاگس لکھے ہیں، جو لائنس لکھی ہے رائٹر نے، مائنڈ بلوئنگ، بہت ہی زبردست۔ آپ سب کو کیسی لگ رہی ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو چلیے اسے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ المیرا اور فاتح کی قیادت سے مشروط وہ گروہ اب کے 16-17 افراد کے قریب رہ گیا تھا۔ راستے کے دوران انہیں بوکھلایا ہوا مرد جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپا ملا۔ کچھ قریب جانے پر وہ مرد گھبرا کر جو باہر نکلا تو ہر آنکھ ساکت رہ گئی۔ زمین کو گود میں لیے وہ وہی بیزار سا طبیب تھا۔ فاتر پر نظر پڑتے ہی دونوں نے دیوانہ وار آنسو بہانے شروع کر دیے۔ ایک کندھے سے بچے کو لگائے اور دوسرے پر اس لڑکے کو ٹکائے۔ اسے سمجھ نہ آیا دائیں دیکھے یا بائیں، یقیناً وہ اپنے قافلے سے جدا ہو گیا تھا۔ ان سمیت وہ باقی افراد بھی سفر پر گامزن ہو گئے، جبکہ باقی کے لوگ کماری کے ساتھ تھے۔ کم افراد ہوں گے تو سب کی جان کو خطرہ کم ہوگا۔ یہ سبق انہیں گھول کر پلاتی وہ ڈھلتے ہوئے سورج کی نشست میں چلتی غائب ہو گئی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو کر چاند آسمان پر قابض آ گیا۔ کماری نہ لوٹی۔ اس کا لوٹنا یقینی یا اقراری تھا بھی نہیں۔ فی الحال ساحل سے کچھ ہی اوپر خارزار چوٹی پر چھپے وہ سب پیٹ پکڑے کھانے کی خواہش برداشت کر رہے تھے۔ ہم شکار کب کریں گے؟ ایک قدرے بے حال عورت نے تقریباً روتے ہوئے دہائی دی۔ المیرا کو اس کی حالت پر ترس سے زیادہ خوف آیا۔ اگر جب ماہ ملکہ نے حملہ کر دیا تو یہ مایوس ہوئی آبادی تو زندگی کی تمنا کی خاطر رینگے گی بھی نہیں۔ تم نے کہا تھا ہم رات میں شکار کریں گے۔ لکڑی کو نیزے کی شکل دیتے مرد نے سختی سے المیرا کو گھورا۔ رومال باندھی عورت گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ برائے تجویز ایسے پرشور مقام پر بیٹھے تھے جہاں چوٹی سے بہتا پانی نیچے سمندر سے جا ملتا تھا۔ یہاں پیچھے ہی تو آبشار ہے، ٹھنڈا اور صاف پانی ہمیں نصیب ہے۔ پانی سے پیاس بجھ سکتی ہے، بھوک نہیں۔ ایک دوسری فریاد، مگر لہجہ نہایت آزردہ۔ المیرا لب بھیجے پلٹی۔ آبشار کے نزدیک ہی فاتر اسلام بیٹھا اپنے زخم کی پٹی بدل رہا تھا۔ سچ شکر وہ ایک گہری خراش سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اس کے انہماک کو دیکھتے المیرا تپ کر رہ گئی۔ سب میرے سر پر ڈال کر چلا گیا ہے، آیا بڑا خیر ہوا۔ کلس کر اس کی پشت پر نظریں گاڑتے وہ ذہن ہی ذہن میں شکووں کی پرچی تیار کر چکی تھی۔ نم کپڑا زخم کے گرد لپیٹتے فاتر نے اطمینان سے چہرہ پھیرا اور مدھم لالٹین کی روشنی میں بیٹھی المیرا سٹپٹا گئی۔ ایک دم چہرہ پھیر کر اسے ہاتھوں میں چھپاتے اس نے آنکھیں سختی سے میچ لی۔ اس کوے کو کیسے معلوم ہوا میں اسے ہی دیکھ رہی ہوں؟ کہیں اس کی دو آنکھیں پیچھے بھی تو نہیں؟ وہ سر ڈھکے اب اس لمحے کو کوس رہی تھی جب اس نے دیکھنے کی زحمت کی۔ وہ چہرہ پھیرے مسکراتے ہوئے اس لمحے کو دہرا رہا تھا جب المیرا کے گال جھیپ کر لال ہوئے۔ اسے المیرا کی بہادری عزیز تھی، مگر اس کا جھجک کر شرما جانا عزیز جان تھا۔ ماتھے پر آئی گول لٹ کو ہاتھ چلا کر پیچھے کیا تو وہ پھسل کر دوبارہ پیشانی کی اصلی جگہ پر آ بیٹھی۔ منہ ہاتھ اچھے سے دھو کر وہ جس کام کی مدد سے پانی کے نزدیک آیا تھا اسے انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ ہی قدم اٹھائے، اب کہ لنگڑاہٹ کم تھی، اور پھر فاصلے پر بیٹھے پانی سے چہرہ دھوتے مرد کی پشت پر رک گیا، دونوں ہاتھ جلبیہ کی جیب میں، جبکہ نظر مصروف سے نجف پر۔ جھک کر اس کا چشمہ اٹھاتے وہ ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ تم نے میرا شکریہ نہیں ادا کیا۔ نجف کی پانی سے لبالب ہتھیلیاں بیچ راہ میں ٹھہر گئی۔ فاتر نے ہاتھ بڑھا کر انہیں کھول دیا۔ یک پانی ہے، زیادہ دیر رکھو گے تو انگلیاں ٹھٹر جائے گی۔ نجف نے نم ہاتھ گریبان سے صاف کیے اور اپنی اینک کے لیے ہاتھ ادھر ادھر مارے۔ یہ رہی تمہاری آنکھیں۔ پتلے گول چشمے اس کے چہرے کے قریب جھلائے۔
جو ہی نجف نے ہاتھ آگے کیا، فاتر نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ پہلے میرے سوالوں کے جواب۔ سختی سے جبڑا بھیجے، نجف نے مٹھیاں گھٹنے پر رکھی۔ کیا جاننا ہے؟ اینک کو ہاتھ میں گھماتے فاتر پیچھے ہوا۔ میرا مکمل نام کب سے جانتے ہو؟ پہلا ہی سوال اور حجتی کے اوزان خطا ہو گئے۔ تھوک نگلتے اس نے لبداد تلے دبائے۔ اس کی ہچکچاہٹ پورے وجود پر واضح تھی۔ وہ جھوٹ کہا تو اینک سیدھا پانی میں جائے گی، اور مجھے اچھے سے معلوم تمہیں ان کے بغیر 4 ہاتھ سے آگے کا فاصلہ دکھائی نہیں دیتا۔ فاتر اسلام کا لہجہ بے فکری لیے ہوئے تھا۔ نجف نے ایک خالی نگاہ ڈال کر چہرہ جھکا دیا۔ میں نے تم سے ایک بات چھپائی، یہی کہ تم اس دنیا کے نہیں ہو۔ نجف کی زمانہ شناس آنکھیں پھیل کر واہ ہوئی، گردن اتنی تیزی سے اٹھائی کہ باقاعدہ چٹکنے کی آواز آئی۔ وہ بے الفاظ ہو گیا۔ میں نے بھی تم سے ایک بات چھپائی ہے نجف۔ نجف بے قراری سے آگے ہوا۔ یہی کہ تم بھی اس دنیا سے نہیں ہو؟ فاتر نے سر ہلا کر نفی کی۔ نہیں، میں یہیں سے ہوں۔ ادھیڑ عمر آدمی الجھا۔ سب یہی سے ہے، ہر ایک شخص۔ نجف کو بات اب تک پلے نہ پڑی۔ ہم کسی متوازی دنیا میں نہیں ہیں نجف، یہ ہماری ہی دنیا ہے۔ ہم اسمگل ہو کر یہاں موجود ہے۔ نجف کو لگا اس کے کانوں میں پانی کا شور ہے۔ اس نے جو سنا ہے وہ تو ایسی بات تھی جو 100 سال میں بھی حق بجانب نہ ہو پائے۔ ہاتھ ہلا کر فاتر کو چٹکی کاٹی تو اس نے سسک کر نجف کا ہاتھ پیچھے کیا۔ میں اصلی ہی ہوں۔ وہ ابھی بھی آنکھیں پھاڑے وہ دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ پیر باقاعدہ نیلے پڑ چکے تھے، حلق اندر تک خشک ہو چکا تھا، جبکہ بدن پر الگ ہی رونگٹے کھڑے تھے۔ فاتر نے اینک کھولتے اس کی ناک پر ٹکا دی۔ نجف نے دونوں ہاتھ سختی سے اپنے گھٹنے پر مارے۔ حال میں آتے ساتھ ہی وہ سر گراتے آنکھیں جھپکنے لگا۔ فاتر نے کوئی دلاسا نہ دیا، کوئی ہمدردی نہ جتائی۔ وہ جواب کا مطمئن تھا۔ پھر عہد تلفی کرنا اس کے نزدیک ایسا بڑا جرم نہیں۔ تو میرا شک درست تھا۔ میں نے جب تمہیں اس دن دربار میں دیکھا تو چہرہ جانا پہچانا لگا۔ کچھ وقت تمہارے ساتھ بتایا تو یاد آ گیا تم کون تھے۔ ابو السلام ظہور کے بیٹے فاتر اسلام۔ مصری مرد کی گھنی بھووں کے درمیان پیچیدگی کی لکیر آہستگی سے غائب ہوئی۔ اپنے باپ کے ذکر پر وہ یوں ہی عاجزی سے سننے لگتا تھا۔ میں نے تمہیں ٹی وی پر دیکھا تھا، وہ شو بھی دیکھا تھا جب تم نے عزیز بن خلد پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ کاش حملہ کامیاب ہو جاتا۔ فاتر دانت کھنچاتے بس سوچ کر رہ گیا۔ میں پچھلے 11 سال سے مصر میں ایک پروفیسر کے حوالے سے قیام پذیر ہوں۔ نجف نے چہرہ پھیرتے اسے دیکھا۔ تمہارے والد سے میری ملاقات بھی اپنے جامع میں ہوئی تھی۔ یہ اعتراف فاتر کی چھٹی حس نے بھی ماخذ نہ کیا تھا۔ جھٹ سے آگے ہوتے اس کی مزید جاننے کی چاہ ظاہر تھی۔ ایک کانفرنس میں ملاقات ہوئی تھی۔ میں ان کا فین تھا، تو یوں سمجھ لو ایک فین مومنٹ تھا۔ تمہیں دیکھا تو حیرت ہوئی، مگر پھر سوچا ہو سکتا ہے متوازی دنیا میں کوئی تمہارا ہم شکل ہو۔ وہ چپ کر گیا۔ بہتے پانی کا شور، پس منظر سے آتی گپوں کی آوازیں، مچھروں کی بنبناہٹ مزید بلند ہوئی۔ مگر تمہارے سلوک اور انداز ایک دم اسی فاتر جیسا تھا جس کو میں نے کبھی ٹی وی پر دیکھا ہو۔ میں بارہا اس کو اپنی خوش فہمی کہہ کر جھٹکتا اور خود کو یقین دلواتا کہ نہیں، یہ ایک متوازی دنیا ہی ہے، مگر دل تھا کہ وہ مانتا نہیں۔ وہ دماغ تو چلو روز اول سے انکاری تھا۔ وہ بات بھی میں نے تمہیں اسی نیت سے بتائی تھی۔ کس نیت سے؟ فاتر کے بے اختیار سوال پر نجف کی حزن میں ڈوبی آنکھیں پانی کو تکتی رہیں۔ کہ تم مجھے یہاں سے نکال لو گے۔ ہم میں سے کوئی اتنا بہادر نہیں ہے جتنے تم ہو۔ تم باغی ہو، منحرف ہو، نڈر ہو، کسی کے سامنے جھکتے اور سہمتے بھی نہیں ہو۔ میں یہاں سے نکل کر واپس اپنے گھر جانا چاہتا تھا، اور وہ صرف تم کر سکتے تھے۔ مرد کا خود پر سے بند ٹوٹا۔ اس کا لہجہ اختتام میں نم ہوا۔ چاند کی روشنی میں اس کے چہرے پر پھسل کر آتے آنسو روا تھے۔ فاتر نے چہرہ پھیر لیا۔ مجھے یوں نہیں مرنا تھا، اور اب تو زیادہ آسانی ہو گئی ہے، کوئی اور دنیا ہے ہی نہیں۔ ہنس کر اپنا مذاق اڑایا۔ فاتر نے گردن موڑتے پیچھے موجود سب کو دیکھا۔ زمین کو کندھے سے لگائے بیزار سی بیٹھی المیرا کے قدموں میں جلتا ہوا لالٹین رکھا تھا۔ اس کی نارنجی زرد روشنی عورت کے ہر تاثر کو چھو رہی تھی۔ فاتر کسی عادت کی طرح اس کو دیکھتا گیا۔ المیرا کا چہرہ کسی مصنف کی شاہکار کہانی تھی۔ ہر اگلے لمحے کوئی دلچسپ اظہار، ہر ایک پل پر کوئی نئی ادا۔ وہ تا عمر بھی دیکھتا تو اسے یقین تھا وہ اس کی تاثرات کا ہر پہلو نہ دیکھ پاتا، اور یہی اس کی زندگی کا کل خسارہ تھا۔ تم اس سچائی سے کتنے عرصے سے واقف ہو؟ نجف نے بیٹھی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ یوں لگتا تھا وہ میلوں مسافت طے کر کے آیا ہو۔ کچھ ہی دن پرانی بات ہے۔ اس کی نظروں کا قیام اب بھی المیرا کا چہرہ تھا۔
اور کس سے معلوم ہوئی تمہیں یہ بات؟ جمین کی کسی حرکت پر المیرا اچانک سے ہنسنے لگی۔ وہی چھت پھاڑ دل جمی سے لگایا کہا، میں نے خود جانا ہے۔ فاتر نے بات گول کر دی۔ وقت بدل چکا تھا۔ المیرا کی وہی ہنسی جو ایک زمانے میں زہر مایا برابر تھی، اب اسی کو ہی دیکھتے ایک شفاف مسکراہٹ فاتر کے لبوں پر بھی ڈل گئی۔ ہنس کر اپنی دلی کیفیت کو چھپاتے اس نے بمشکل ہی صحیح رخ پھیر لیا۔ کیا وہ جہاز کی مدد سے ہمیں کہیں اور اسمگل کر رہے ہیں؟ مسکان پل بھر میں غائب ہوئی۔ ساری خوش طبعی پر پانی پھر گیا۔ خیالوں میں بنتے خواب چھناکے سے ٹوٹے۔ وحشتناک ہوتے نجف کو دیکھا۔ اس بارے میں تو اس نے سوچا ہی نہیں۔ کیا معلوم کماری ان کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہو؟ کیا معلوم اس کے باپ کو آخری وقت میں جھوٹ بولنے پر مجبور کیا ہو؟ ان کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں کہ جو کماری نے کہا ہے وہ 100% حقیقی ہے۔ فاتر اسلام پر منو پانی گڑھا اور اس کا وجود اب اندیشوں کی آندھیوں کے گرد قید ہو گیا۔ نجف گہری سانس لیتا وہاں سے اٹھ گیا، مگر فاتر تو ہلنے کی سخت سے بھی نابالغ ہو گیا۔ چاند کی جھلمل سائے کو دیکھتے اس کا ذہن اب ہر شک کو رد یا رائج کرنے لگا۔ میں نے نہایت مشکل سے سب کو راضی کیا ہے، ورنہ یہ تو ابھی ہی لالٹین اٹھاتے شکار کو نکلنے لگے تھے۔ اپنی بے خیالی میں وہ المیرا کی موجودگی کا قیاس نہ لگا سکا۔ وہ کچھ ہی دور بیٹھی سنہری سراہی کو پانی سے بھر رہی تھی۔ المیرا کی تمام تر توجہ اپنے کام پر تھی، جبکہ فاتر اب تک اپنے خیالات میں غرق تھا۔ ملکہ دل سنبھالتے المیرا نے جواباً پوچھا۔ فاتر کچھ الجھا سا تھا تو المیرا پہلے ہی چوکنا ہو گئی۔ کیا کماری بھی ہم سے جھوٹ بول سکتی ہے؟ وہ یوں پوچھ رہا تھا جیسے جواب میں انکار ملا تو ٹوٹ جائے گا۔ المیرا گال کاٹتے اس کے سوال سے نظریں چرا گئی۔ وہ بھی تو انسان ہے، جھوٹ بول سکتی ہے؟ تو یعنی وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ المیرا نے بھری سراہی واپس کھینچتے ایک تھکی سانس لی۔ جھوٹ نہیں، مگر وہ کچھ چھپا ضرور رہی ہے، تھک کر کہتے اس نے ہاری نگاہیں ملائیں۔ فاتر کا ذہن ہر سوچ سے آزاد ہو گیا۔ وہ اب المیرا کے اداس مگر تشویش آمیز چہرے کو دیکھنے لگا، مثلاً کہ عنبر نگاہیں چھوٹی ہوئی۔ وہ کتنی دیر سے ہمیں موت سے بچا رہی ہے؟ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف وہ ہماری رکھوالی کرے اور دوسری طرف ماہ ملکہ کو شک نہ ہو؟ تم کہنا چاہتی ہو وہ ان سے وفادار ہے؟ المیرا نے دوسری سراہی اٹھائی۔ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ کسی سے وفادار نہیں۔ فاتر کی پیشانی سے ہر بل اوجھل ہوا۔ وہ صرف اپنا سوچ کر چل رہی ہے اور جہاں سے ہو سکے اپنے لیے سہولت پیدا کر رہی ہے۔ پانی جتنی تیزی سے برتن میں بھرا بات اتنی ہی جلدی فاتر اسلام کے دماغ کو چڑھی۔ المیرا کو تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ اب تو تسلیم کر لو کہ میں عقل مند ہوں۔ اترا کر کہتے المیرا نے ایک ناز سے گردن اکڑائی۔ تم عقل مند ملکہ ہو؟ تم عقل مند ہو ملکہ؟ المیرا کھل اٹھی، مگر ناقابل برداشت بھی۔ وہ بجھی، پھر الجھی، پھر بھپری اور آخر میں آگ بگولا ہو کر اٹھ گئی۔ فاتر محفوظ ہوتے ہنسنے لگا، بازو میں پانی کے برتن اٹھائے۔ وہ اسے ناپسندیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ اگر ناقابل برداشت ہوں تو پھر تم وہ شاعری کسی اور کے پاس رکھواؤ، میں اس کو موقع ملتے جلا دوں گی۔ فاتر کی ہنسی تھم گئی۔ المیرا کڑے تیور لیے اسے گھور رہی تھی۔ فاتر کو حیرت ہوئی، خوشگوار تھی یا ناگوار؟ المیرا نے غصے میں غور نہیں کیا۔ تم نے وہ کتاب پڑھی تھی؟ کوشش کی تھی، مگر تمہاری لکھائی دنیا کے نادر سائنسدان بھی نہ سمجھ پائے۔ اب ناگواریت اس کے چہرے کے ہر عکس پر تھی۔ خدا معاف کرے، جتنا برا تم ہاتھوں سے لکھتے ہو اتنا اچھا دبیر پاؤں سے لکھ لے۔ دبیر کے نام پر اس کی ناگواریت میں سکوت آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جبراً غصے میں تن گیا۔ وہاں سے پلٹتی المیرا نے اس تبدیلی پر بغور دھیان نہ دیا جبکہ فاتر اس دھوکے باز کے ذکر پر پیچتاب کھا گیا۔ المیرا آگے بڑھتی عورت کے قدم اپنے نام کی پکار پر نہیں جبکہ اس آدمی کی جانب سے اپنے نام کی سنگوئی پر رکے۔ وہ اسے المیرا کم ہی کہتا تھا اور اس انداز میں تو قطعی نہیں کہتا تھا۔ رومال میں چھپے بالوں والی المیرا پلٹی جہاں اس کے ماتھے پر حیرت کا جال تھا، وہیں فاتر کی آنکھیں سخت تھیں۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ فاتر کا صرف لہجہ ہی نہیں، مکمل وجود سنجیدگی کی چادر لیے تھا۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، مگر اس آدمی کا رعب تھا یا عقیدت، اس کے قدم خود بخود کھنچے چلے آئے۔ فاتر اسلام کی نگاہیں کہتی تھی، اگر تم نے خود رک کر میری بات نہ سنی تو میں تمہیں روک کر اپنی بات سناؤں گا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاپنے کے درمیان گل جان کی آواز آئی۔ دبیر کو چاند دیکھنے سے فرصت نہیں تھی۔ مچھر کو گل کا دل ستانے سے
فراغت نہ تھی۔ گل کی ہتھیلی اب سرخ بوٹی ہو چکی تھی۔ وہ اندھیرے میں دیکھنا صحیح محسوس تو کر سکتی تھی۔ ہر اگلے لمحے کوئی مچھر بھنبھناتا ہوا اس پر آ بیٹھتا اور وہ شدید بیزاری سے دو چار اس کو پچک دیتی۔ تم نے اگر چلا کر وہ مچھلی ہضم کروانی ہے تو یوں ہی بتا دو، میں ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر اچھل لیتی ہوں۔ 7ویں دفعہ ایک ہی راستے پر چل کر میری ٹانگیں گل گئی ہے۔ ہانپتے ہوئے، وہ غصے سے بھپرتے ہوئے وہ بیچ راہ میں ہی بیٹھ گئی۔ اب تو اس کی برداشت کی بھی برداشت آزمائی ہو چکی تھی، کیونکہ وہ مسلسل ایک ہی راستے کے 7 مرتبہ چکر کاٹ چکے تھے۔ اندھیرے میں آگے چلتا دبیر چوکنا نگاہیں اطراف میں ڈالے یوں چلتا رہا جیسے گل ہو یا نہ ہو وہ چلنا نہیں روکے گا۔ اس کے مقابلے میں ابیل وہی خاموشی سے رک گئی، اپنی بات کی کوئی قدر نہ محسوس کر کے وہ دوبارہ چلائی، ہم تمہارے پیچھے کیوں جائیں؟ تمہارا کیا بھروسہ ہمیں دوبارہ قلعہ لے جاؤ؟ دبیر نے سر پیچھے گراتے اپنی گردن مس لی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں دبیر؟ گل کے مترادف ابیل کی آواز تھکی ہوئی تھی، یوں جیسے بمشکل کوئی آنسو روکے ہم کلام ہو۔ دبیر نے مڑے بنا دونوں عورتوں پر ایک سلگتی نگاہ ڈالی۔ گل کے چہرے پر کچھ مزید نفرت لائی۔ مجھے تم پر ٹکے کا اعتماد نہیں، میرا ہتھیار واپس کرو، میں اور ابیل تمہارے بنا سفر کریں گے۔ دبیر نے گل کا بڑا ہاتھ دیکھا اور پھر چگے کے پیچھے چھپایا اس کا چاقو۔ وہ بارہا اس لمحے کو کوس رہی تھی جب اس نے بھروسے کی بنیاد پر اپنا واحد اثاثہ دبیر کے ہاتھوں میں دے ڈالا۔ تم اپنے راستے جاؤ، ہم اپنے راستے۔ دبیر نے لباس مرسا چاقو نکالا اور قدم اٹھاتے قریب آیا۔ پاؤں تلے آئے پتوں کی آواز گل کی جاں فشار خون میں گھلنے لگی۔ اس نے چاقو گل کے بڑے ہاتھ کی طرف بڑھایا۔ گل جان نے انگلیاں ہلائی۔ یکدم دبیر نے اوزار موڑا، نوک آگے کی اور اس سے پہلے وہ اسے گل کی ہتھیلی میں آر پار کرتا، ابیل نے ڈھکیل کر گل کو پیچھے کیا۔ باریک چیخ کی آواز اندھیری رات میں گونجی۔ یقیناً حیوانات چوکس ہوئے ہوں گے۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے کیا؟ ابیل چلائی۔ اس کے سوال میں شہزادیوں والی شان تھی۔ دبیر نے چاقو لباس میں چھپایا۔ مجھ پر اپنے فریب کا رعب مت جماؤ شہزادی، اس کا ہاتھ سلامت ہے کیونکہ مجھے خون خرابہ نہیں چاہیے، ورنہ اب تک کلائی سے الگ ہو کر کیڑے مکوڑوں کا کھانا بن چکا ہوتا۔ چگا درست کرتے ہوئے چلنے لگا جیسے گل کو عارضی دل کا دورہ ابھی کسی اور نے دیا تھا۔ پیچھے بیٹھی ترک لڑکی ہکا بکا رہ گئی۔ یہ دبیر کے کون سے روپ تھے؟ کیا یہ دبیر تھا یا پھر یہی دبیر تھا؟ ہم کس بنیاد پر تمہارے ساتھ جائیں؟ گل درست ہے، تم ہمیں نقصان پہنچانے ہی آئے ہو۔ ایک تو تم انسان اور ان کی جذباتیت۔ اس نے اس قدر کراہت سے کہا کہ ابیل کو یکدم ہی ندامت ہوئی۔ جب اپنا منہ کھولتی ہو تو خود کی ہی آواز سے کیا گھن نہیں آتی؟ کبھی اپنے کہے جملے سننا، باقیوں سے ہمدردی ہوگی کہ وہ کس قدر مشکل سے تم کو برداشت کرتے ہیں۔ اس کے آدھے کٹے چہرے پر پرانی نفرت تھی۔ میں نے اگر مارنا ہی ہوتا تو بچاتا کیوں؟ وہیں مرنے کے لیے کیوں نہ چھوڑ دیتا؟ ابیل کا سہارا لیتے گل جان کھڑی ہوئی۔ تو یعنی تم ہمیں بچا رہے ہو؟ تلخی سے سوال کرتے ترک لڑکی خود ہی ہنسنے لگی۔ لنگڑا کر چلتے اس نے سہارے چھوڑ دیے۔ تم کسی کو بھی نہیں بچاتے مسٹری مین، تم اب بھی خود کو ہی پروٹیکٹ کر رہے ہو۔ تھوکنے کی کمی تھی ورنہ لہجہ تو ایسا ہی تھا۔ ایک دو ہاتھوں کی بلندی پر کھڑا دبیر اس وقت گل سے بہت بڑا دکھا۔ نوکیلے ترر چشمے کے پار ان ہلکی سمندری آنکھوں میں سرخی مائل سختی تھی۔ اختلاف توقع وہ مسکرایا، مسکراتے مسکراتے ہنسا، ہنستے ہنستے قہقہا لگایا اور اس سب میں آنکھوں میں آنکھیں گاڑی رکھی۔ مبارک ہو، تم بالآخر دنیا دیکھ سکتی ہو۔ وہ آگے بڑھ گیا تو گل نے اس کا ابا دبوچا۔ تم اپنے ساتھیوں سے کیوں بچ رہے ہو؟ ایسا کیا کر دیا تم نے؟ گھڑوں میں چھپی آنکھیں تنبیہی تھی۔ گل نے ہاتھ نہ ہٹایا۔ دبیر نے جواب نہ دیا مگر آواز آئی۔ گل نے ناسمجھی سے دبیر کو دیکھا۔ آواز دوبارہ آئی۔ تینوں نے سمجھ بوجھ کے ساتھ آواز کی جانب دیکھا۔ دائیں طرف جھاڑیوں سے آتی انسانوں کی آواز۔ ابیل سہم کر گل کے پیچھے چھپی۔ دبیر نے چھرا ایک ہاتھ میں لیا اور بلی کی چاپ سے چلتے وہ جھاڑیوں کے قریب آیا۔ اندھیرا اتنا تھا کہ پیش رفت بھی مشکل تھی۔ کیا ہم مرنے والے ہیں گل؟ ابیل نے لرزتے ہوئے پوچھا۔ معلوم نہیں مگر تم کلمہ پڑھ لو۔ دبیر نے پاؤں زمین پر جمائے۔ اگر دوسری جانب ان کے تعاقب کار ہے تو یا تو وہ مریں گے یا یہ مرے گا۔ ہسپانوی نے جھٹ سے جھاڑیاں ہٹائی اور اگلے لمحے ایک دل خراش چیخ اس کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ یوں مرا تھا
पत्तों के पीछे पीछे छुपे शख्स ने ताक कर उसकी नाक पर तांबे का बर्तन मारा था। अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए वो लड़का उछला। उसकी नज़र गुल से मिली, गुल की उससे। यूनुस तुम! यूनुस नामी वो नौजवान वहीं मुंजमद हो गया। और सिर्फ यूनुस ही नहीं, उसके साथ मौजूद 4-5 मर्द भी यूं ही सकते में चले गए। अजीब सी कैफियत थी। उसे समझ न आया अपने साथियों को देखने पर खुश हो या उनके जिंदा रह जाने पर शक करे। दबीर एक तरफ लेटे अपनी नाक को पकड़े दर्द से सिसक रहा था। उसे नजरअंदाज करते वहां सब अपनी अपनी हैरत में गर्क थे। बाप मलिका, रातों में ये सबसे लंबी रात थी। जगह जगह मौत सरगोश थी। कोने कोने बेवफाओं के कूचे थे। ऐसे में शायद ही कोई खुशनसीब होगा जो जी भर कर सोया हो। बेशतर का तो हाल ऐसा था कि इधर आंख झपकते उधर दहल कर करवट बदल कर खोल लेते। रात का आखिरी पहर और सूरज अपनी हदूद में आने वाला था। मगर अलमीरा को यूं लगा जैसे अगली रोशनी के लिए उसे बरसों इंतज़ार करना होगा। उसकी ज़िंदगी का सूरज जो ढला तो अब निकलना कठिन था। आबशार के बिल्कुल किनारे बैठी वो औरत कई घंटों से एक ही हालत में बैठी थी। टांगे सीने से जोड़े, बाजू बाजू उनके गिर्द फैलाए। अलमीरा इनायत मोहसिन दबीर अलसाजार की असलियत जान चुकी थी। और इस असलियत में ये इजाफा होना कि दबीर उसका मुतवक्का कातिल हो सकता था, ये गैर इजाफी होता तो शायद झटका इतना वलवला आमेज ना होता। हल्की नम हवा उसके गाल और जुल्फ को छूते हुए फैल जाती थी। उतरी हुई शक्ल और गमगीन निगाहें दूर साहिल समंदर से टकराती लहरों का निज़ाम देखने में महू थी। निगाहें महू थी, जहन खाली था। फातिल इस्लाम के राज में अब वो भी शरीकदार थी। राज का बोझ बढ़ चुका था। दिलों के अहवाल एक से हो गए। अपनी खाम ख्याली में उसने दूर से उभरते कदमों पर ध्यान न दिया। फातिल ठंडी सांस खारिज करता उसकी सिमत ही चला आया। कुछ दूर ठहरते उसने हाथ में उठाया अबा खोल कर उसके कंधों के गिर्द फैला दिया। अलमीरा ने चौंक कर बाजू हटाए और सर उठाया। जजीरे के इस इलाके में खनकी है, तुम कब से यूं ही बैठी हो, ठंड लग जाएगी, कहकर वो हट गया। अलमीरा को पहले तजबजब हुआ, फिर कंधों पर फैले कपड़े को छुआ और फिक्र के इस एहसास पर जागते वो कुछ कुछ सी हाल में आई। तशक्कुर से फातिर की पुश्त देखते उसने कपड़े में खुद को अच्छे से समेट लिया। शुक्रिया। घुटनों में मुंह देते उसका लहजा खालिस था। फातिह जो टहनी से झूलता लालटेन बंद कर रहा था, ठिठक गया। कुछ देर उसके छुपे सर को देखा और फिर शमा बुझाकर हट गया। तुम्हारा भी, वो उदासी से मुस्कुराई। शुक्रगुजारी का ये एतराफ़ एक लंबे सफ़र से जुड़ा था। सफ़र मुश्किल था मगर उसका नतीजा खूबसूरत। लिबास के कफ मोड़ता वो उससे कुछ दूर टांगे लटकाता बैठ गया। अलमीरा दूर उफ़क़ में फैली बासी स्याही देखती रही। हमारे ग्रोह में एक औरत हामिला है। बेलचक अंदाज में सुनाई खबर ने फातिर के पांव तले से हवा खींच ली। ज़मीन तो पहले ही नहीं थी। वो अलमीरा को यूँ देखने लगा जैसे कोई मजाक सुना हो। उसे गुमार ने वबा का बहाना बनाकर कैद करना चाहा मगर वो बहाने बनाकर बच गई। कुछ दिन पहले ही एक औरत जो एक हकीकी डॉक्टर है, उसने बताया था कि तुम शायद हमल से हो। अलमीरा की संजीदगी पर फातिर ने कंधे के पार से देखा। आखिर इतने चेहरों में से कौन होगी वो औरत? उसने इतने दिनों से कुछ सही से नहीं खाया, न जाने कब कुछ बुरा हो जाए। इस मसले का फातिर के पास भी कोई हल न था। कुछ देर खुश्क लब पर ज़बान फेरने के बाद उसने गाल कतरे। अगर कुमारी सुबह तक ना आई तो हम खुद शिकार पर निकलेंगे। अलमीरा ने एकदम उसे देखा, आंखों में खफगी दर आई। ऐसी हालत में तुम पहले ही जख्मी हो, अब मज़ीद खतरों की खिलाड़ी बनने की ज़रूरत नहीं। हम तुम्हारे तीर इस्तेमाल करेंगे। अलमीरा उसकी ढिठाई पर मज़ीद तपी। हम नहीं फातिर साहब, सिर्फ मैं कुछ लोगों के साथ मिलकर ये मामला देख लूँगी। तुम अपनी दूसरी टांग संभालो। गर्दन अकड़ाकर उसने ऐलान किया। तुम्हारा हुक्म सर आँखों पर ज़रूर, मगर ज़िंदगी मौत के मामले में नहीं। दबीर का मसला छोड़ते वो दोनों अपनी तू में पर उतर आए। तुम्हारी ज़िंदगी ख़ास है मलिका, मेरी ज़िंदगी ख़ास है तो तुम्हारी क्या सेल में आई है? उसकी आवाज़ अचानक ऊँची हुई। कुछ 3-4 आधे सोते लोगों ने उलझ कर उसे देखा। माज़रत ख्वाहाना नज़रों से हाथ उठाते उसने एक तल्ख घूरी फातिर पर डाली। मिस्री मर्द ने हैरान होते हाथ ही उठाया जैसे कह रहा हो, बीबी लड़ तुम रही हो, इसमें गलती मेरी क्या है?
घुटने सीने से हटाते अब वो भी टांगे लटकाते बैठ गई। बहते पानी को उंगलियों से महसूस करते उसने दिल पर पत्थर रखते सवाल किया, मेरी ज़िंदगी अहम क्यों है वैसे? वो न जाने क्या सुनने की ख्वाह थी। फातिर ने अचानक माहौल की तब्दीली पर उसे को नखियों से देखा। दिल अलबत्ता शोर मचाकर सच कहने की ताकीद में था। तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर वाले होंगे। तुम्हें कुछ हो गया तो क्या याद नहीं करेंगे? वो होठ का किनारा उठाते हंस दी। फातिल ठिठका, मेरे पीछे ऐसा कोई नहीं। मैं मर भी गई तो जनाजे को कंधा देने के लिए 4 लोग भी नहीं मिलेंगे। उसके लहजे में उदासी थी या पछतावा। वो जायजे के बावजूद भी फैसला न कर सका। तुम्हारे पीछे तो कोई रोने वाला होगा ही। पानी की तेज लहरों में हाथ देते वो खाली चेहरा लिए हुए थे। शायद आंखों के सामने जितने भी चेहरे आए रद्दी थे। गर्दन मोड़कर उसने वो चेहरा देखा जो अहम था। क्या तुम रोगी मेरे पीछे? उसकी आंखों में आस थी और दिल में डर। अगर जो अलमीरा ने उसके जज्बात पर हंस दिया तो क्या वो दोबारा उनकी कदर कर पाएगा? तुम पहले मर गई तो मैं तुम्हारे पीछे रो लूँगा, और अगर मैं मर गया तो तुम रो लेना। मैं रो नहीं सकती। संजीदा अंदाज जो उसे समझ ना आया। बचपन में तो रोई ही होगी, कदरे आजिज़ आते हुए कहा। अलमीरा ने बिला आखिर पानी से हाथ निकाला और फातिर को देखा। मैं रो नहीं सकती क्योंकि मेरे पास रोने की सलाहियत ही नहीं। पैदाइश से ही मेरी टीयर डक्ट, आँख का वो हिस्सा जहाँ से आंसू बाहर आते हैं, बंद है। इलाज करवाने के बावजूद भी मुकम्मल ठीक नहीं हो सके। फातिल आंखें टिपटिपाते बस देख कर रह गया। उसे लगता था अलमीरा की ना रोने की वजह उसकी इज्जत नफ्स या हद से ज़्यादा अना है, मगर यहाँ तो मसला ही अलग था, या कहा जाए खुदा का तोहफा था। बिना कोई इजहार राय किए वो समंदर की सिमत देखने लगा। अलमीरा अभी भी वही दूर अंदेश नज़रें उसके चेहरे पर गाड़ी थी। तुमने जवाब नहीं दिया, किस बात का? वो हकीकतन लाइल्म था। यही कि मेरी ज़िंदगी अहम क्यों है। फातिल लाजवाब रह गया। दिल ही दिल में इस वक्त को कोसा जब ये जुमला उसकी ज़बान से अदा हुआ था। हर किसी की ज़िंदगी अहम होती है अलमीरा, कैसी बातें कर रही हो? अपनी तरफ से मामला रफा दफा करना चाहा, मगर आज लगता था उसके सितारे गर्दिश में हैं। तो फिर तुम्हारी भी हुई। फातिर ने बहाना बनाने के लिए दोबारा मुंह खोला। उससे पहले अलमीरा बोल पड़ी, खुद से भी वैसी ही मोहब्बत करो जैसे किसी और से करते हो। अब कि फातिर जो घबरा और हड़बड़ा रहा था, उसके 14 तबक रोशन हुए। माथे पर सवालात का जाल लिए उसने तंदही से तौजीह मांगी। मैं किससे मोहब्बत करता हूँ? क्या मतलब हुआ इस बात का? अलमीरा ने महज कंधे उचकाए। मुझे क्या मालूम किससे करते हो? 31 साल के हो, किसी न किसी से तो करते ही होंगे। फातिर ने कोफ से लब भीजे। मोहब्बत का उम्र से क्या लेना देना? तो यानी तुम वाकई नहीं करते? उसने जबान चलाई। जुमला बनकर भी ना बन पाया। अक्सर निगाहों का जताता तासुर देखते उस पर एकदम ही आश्कार हुआ कि वो बुरी तरह घेरा जा चुका है। अलमीरा ने बातों के फन से उसे चारों शाने चित कर दिए। वो इनकार करेगा तो झूठ होगा, इकरार करेगा तो मज़ीद सवाल होंगे। मैं अपने बाप से मोहब्बत करता था। कमज़ोर सी दलील थी। उसका लहजा हकलाया और लरस थी उंगलियां आपस में पेवस्त हुई। लेकिन तुमने उन्हें मरने दिया। मैं मजबूर था। उसका जबड़ा भिज गया। मेरी मौत पर भी मजबूर हो जाना। लापरवाही बरतते उसे मालूम न था कि ये जुमला किसी के दिल में जहर आलूद परछी की तरह खबा है। दिल का हर हिस्सा जैसे काम करना ही भूल गया और वो मुंह खोले ही हम नशीन औरत को आसूदगी से देख कर रह गया। कहने से पहले सोचा करो अलमीरा, तुम्हारे अल्फाज किसी की मौत हो सकते हो। मुस्कुराना भूलकर साकित हो गई। अलमीरा जो सुनना चाहती थी वो फातिर की ज़बान की बजाय आंखें कह रही थी। तहखाने की सीढ़ियों पर अलमीरा ने फातिह से ज़िंदगी मांगी थी। आज तुलुए आफताब की इस चोटी पर वो अलमीरा से उसकी कुल हयात का हल्फ मांगता था। तुम भी सोचने के सिवा कभी कह भी लिया करो, तुम्हारे अल्फाज किसी को मौत से बचा भी सकते हैं। उसकी हल्की आवाज़ में मायूसी थी, शिकवा था और सबसे बढ़कर ख्वाहिशात का खुश्क साहिल जो आंखें मिलाए लहर का मुंतज़िर था कि लहर आए और ख्वाहिशात बहा ले जाए। लहर ने चेहरा फेर लिया। साहिल के नसीब में एक बार फिर हिज्र आ गया। दोनों ने चेहरा सामने किया। सूरज की कच्ची किरणें, हल्की हवाएं, कुदरत की आहटें, ये आज़ादी अरसे बाद वसल हुई थी। तुम्हारी टांग कैसी है? अब फातिर ने जख्म को देखने की जहमत भी ना की। गहरी सांस नथों से आज़ाद करते मुंह खोला। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र का कलमा अलमीरा के दिल पर ही नहीं वजूद पर उतरा था। बेइख्तियार उसके लब वाह हुए और फिर अज खुद तमहीद में हिले।
سورج کچھ مزید سطح پر آیا تو اسے فاتر کا گہرا سانس آزاد کرنے کی آواز آئی۔ گردن موڑ کر بایاں رخ دیکھا، وہی چہرہ تھا، وہی آواز تھی، وہی آنکھیں تھیں۔ پھر وہ کچھ دنوں میں مقابل سے محبوب کیسے بن گیا تھا؟ نظروں کے ارتکاز پر اس نے المیرا کو ٹوکا نہیں، بس سامنے دیکھتے مسکرا دیا۔ تم نے وہ شاعری کب لکھی تھی؟ سر اٹھا کر اسے دیکھتی، ان کے قدموں کے قریب صبح ہو رہی تھی۔ جب تمہیں قید میں ڈالا تھا۔ اس نے بھی ویسے ہی عامیانہ پن میں جواب دیا۔ المیرا کا سانس کھنچ گیا۔ تم اسے لکھنے کے دوران روئے تھے؟ آواز دھیمی ہو گئی۔ فاتر نے گردن جھکا لی، سمجھتے ہوئے رو گیا تھا۔ وہ بہت کچھ محسوس کر رہی تھی مگر سب کچھ خالی سا تھا۔ کیوں؟ سرگوشی۔ خود سے پہلی بار سچ بولا تھا۔ ممنون اعتراف۔ کیسا سچ؟ فاتر نے اسے دیکھا اور المیرا نے آنکھیں پڑھ لیں۔ وہ کتاب تمہاری ہے ملکہ، اس کا تنفس تم ہو۔ You are the muse to my poetry. تم میری شاعری کا مہور ہو۔ اس کے لفظوں میں صدق تھا، اس کے لہجے میں قدر فخر کے علاوہ زیادہ خوشی تھی۔ فاتر کو اپنی تخلیق پر فخر تھا، لیکن اس سے زیادہ فاتر کو المیرا کے ہونے پر فخر تھا۔ المیرا کو لگا آواز جزیرے کا کونا کونا طے کرتے اس کے دل پر دستک دینے آئی تھی۔ وہ کیا بتاتی؟ اس آواز کے لیے ہر دروازہ، در، باب، چوکھٹ سب کچھ وا ہے۔ پلکیں ملاتے اس نے بالآخر نگاہیں پھیر لی۔ وہ اسے یوں دیکھنے کا حق نہیں رکھتی تھی، کاش رکھتی ہوتی۔ اس سوچ پر اس کی دنیا دہل گئی۔ وہ فاتر اسلام کے ساتھ کی خواہش کر رہی تھی، صرف ان کچھ دنوں کے لیے نہیں، تا عمر کے لیے۔ وہ حق چاہتی تھی، وہ حقوق منوانا چاہتی تھی۔ المیرا بے دم ہو کر اب اس سوچ کی جڑوں کو ڈھونڈنے لگی۔ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا جو وہ یکسر بدل رہی تھی؟ اسے تو انہیں حقوق سے نفرت تھی، تا عمر ان سے دور رہنے کا یقین تھا۔ سر جھکا کر بیٹھی وہ گود میں دھرے خالی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ فاتر نے اسے بلانے کی نیت سے منہ کھولا۔ وہ کیا ہے؟ اچانک انہیں اپنے سروں پر سے کسی کی سوئی ہوئی آواز سنائی دی۔ بیک وقت دونوں نے سر اٹھایا تو انہی کے گروہ کا ایک لڑکا آنکھیں چھوٹی کیے سمندر کے کنارے دیکھ رہا تھا۔ فاتر المیرا نے وہاں دیکھا۔ کیچی روشنی اور کچھ اجالے میں انہیں 4-5 لوگ دکھائی دیے۔ مزید غور کیا تو وہاں لوگوں سمیت گھوڑے بھی نظر آئے۔ کچھ اور آنکھیں چھوٹی کی تو گھوڑوں کے سامان میں تیر دکھائی دیے۔ وہی اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ المیرا کا منہ کھلا اور فاتر پھرتی سے سیدھا ہوا۔ بھاگو یہاں سے، حملہ آور آ گئے ہیں۔ سب کو نیند سے جگاتے وہ اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ المیرا بھی آگے بڑھی اور سوتے ہوئے لوگوں کو جگانے کا بندوبست کیا۔ ایک دم ہی خاموش ماحول میں افراتفری چھا گئی۔ ہم میں چلنے کی بھی سخت نہیں، ایک عورت نے بیٹھتے ہوئے دہائی دی۔ وہ ہم پر حملہ کر کیوں رہے ہیں؟ ایک اور کا سوال۔ کماری کہاں ہے؟ فاتر نے المیرا کو دیکھا اور المیرا نے فاتر کو۔ تیر کی آواز آئی اور دونوں کی دھڑکن رک گئی۔ رکی سانسوں بیچ سست روی سے پیچھے دیکھا۔ آگے کا منظر دیکھ کر ان کو بچا کچا حوصلہ بھی ڈوب گیا۔ کھڑے ہوئے لڑکے کے دماغ سے تیز دھار تیر آر پار ہو کر وہیں دھس گیا۔ کمر کے بل پورے قد سے گرتے وہ وہیں خون میں مر چکا تھا۔ بے ہزار لوگوں کی دہائی کی جگہ سناٹا آیا۔ وہ موت کو دیکھنے کے عادی اب تک نہ ہوئے تھے۔ وہ مر گیا۔ یہاں اس عورت کی چیخ بلند ہوئی، وہاں گھوڑوں کے ٹاپنے کی آواز سنائی دی۔ اٹھو، بھاگو، مارے جاؤ گے۔ ایک ساتھ وہ سب اٹھے، کچھ گرے، کچھ پانی میں چھلکے، کچھ نے آنسو بہائے اور چیخ پڑے۔ فاتر المیرا سب کو دھکا دیتے شور مچا رہے تھے۔ کوئی گرتا اسے سہارا ملتا، کوئی تیز ہوتا تو ساتھ والے کا ہاتھ تھام لیتا۔ وہ بے بس تھے مگر موت سے بھاگ رہے تھے۔ ان کے پیچھے تیر کی بارش ہو رہی تھی۔ المیرا نے بھاگتے ہوئے یوں ہی گردن پھیری، ایک تیر اڑتا ہوا آیا۔ وہ فوراً سے پہلے درخت کی اوٹ میں ہوتے دوسرے راستے پر بھاگنے لگی۔ بھاگتے رہو، پیچھے رک کر مت دیکھو۔ وہ خود سمیت باقیوں کو بھی ڈھکنے کا کہتا اندھا دھن بھاگ رہا تھا۔ ٹانگ پر بندھا کپڑا کھل کر نہ جانے کن قدموں تلے رل چکا تھا۔ بھاگنے کے بیچ ایک عورت کا پاؤں پھسلا اور وہ منہ کے بل زمین پر گری۔ آگے بھاگتے المیرا اور ادوب رک گئے۔ اٹھانے کی نیت سے آگے آئے تو عورت نے روتے ہوئے پیٹ پکڑ لیا۔ میں نہیں چل سکتی، میں مزید نہیں بھاگ سکتی۔ اس کا ناک اور منہ لہو لہان ہو چکا تھا۔ نہیں اٹھی تو مر جاؤ گی۔ المیرا نے اس کا بازو کھینچا۔ عورت نے روتے ہوئے چھڑوا لیا۔ مجھے یہیں چھوڑ دو۔ گھوڑوں کی آواز قریب آئی۔ 2 تیر اڑتے ہوئے ان کے پاس آئے۔
درختوں میں پاس ان کے آس پاس درختوں میں لگے المیرا اور ادوب نے اسے بازو پکڑ کر گھسیٹا۔ اس نے شور مچاتے خود کو چھڑوا لیا۔ درختوں کی دوسری طرف سے تعاقب کاروں کی جھلک دکھائی دی۔ ادوب کا سانس حلق میں پھنسا۔ المیرا چلے۔ پسینے سے شرابور ہوتی المیرا کی کوہنی تھامتے اس نے وحشت سے کہا، کیا کہہ رہی ہو؟ المیرا چلے ورنہ ہم دونوں مریں گے۔ اس بار وہ چلائی اور کوہنی پکڑنے کی بجائے کھینچی۔ المیرا نے سر پھیرا تو اس بار جھلک کی بجائے اسے بھورا ابا پہنے وہ گھڑ سواروں کا گروہ نظر بھی آیا۔ موت کو دیکھتے اس کے قدموں میں خود بخود تیزی آئی۔ 4-5 قدم اٹھاتے اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں التجا کی۔ خون سے بھرا چہرہ لیے وہ عورت مسکرائی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ المیرا نے دل مارتے زندگی چن لی اور باقیوں کے ساتھ بھاگی۔ وہ جنگل میں اندھا دھند بھاگ رہے تھے۔ کبھی گرتے تو رینگ رینگ کر کھڑے ہو جاتے، کسی درخت سے ٹکراتے یا کنکر پاؤں میں آتا تو زخمی جسم کو نظر انداز کرتے بس بھاگتے چلے جاتے۔ ان کے پسے پشت گھوڑوں کی چاپ کے بیچ ایک عورت کی دل دہلا دینے والی چیخ بھی سنائی دی۔ وہ اسے بالوں سے پکڑتے اپنے ساتھ بھگائے لے آ رہے تھے۔ اس منظر کی ہلکی سی جھلک پر ہی المیرا کا خون کھول اٹھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی شدید عمل اٹھاتی، ادوب نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ دوست کی التجائی نظروں پر وہ چپ کر رہ گئی۔ آنکھیں بند کرتے اس نے کان ڈھکے اور تیزی سے فاتر کے شانہ بشانہ آئی۔ 2 تیر آئے، کچھ چیخ و پکار ہوئی۔ ایک تیر ہوا میں غائب ہو گیا جبکہ دوسرا ایک لڑکی کے پیٹ کو چیر گیا۔ منہ سے خون کا فوارہ نکلا اور وہیں زمین کے بل گر گئی۔ کسی نے پلٹ کر نہ دیکھا بلکہ قدم تیز کر لیے۔ یہ کیسا چوہے بلی کا کھیل تھا؟ یہ کیسی ذہنی قیامت تھی؟ یہ کون سی انسانیت تھی؟ گھڑ سواروں کے عمل میں تیزی آئی۔ وہ جس عورت کو باندھی بنائے ہوئے تھے دور کھائی میں جا گری۔ اس کی چیخ لمبا عرصہ تک ان درختوں کے درمیان زندہ رہنے والی تھی۔ بھاگنے کے بجائے ہم ہار مان لیتے ہیں۔ ہانپتے ہوئے ایک نوجوان رکا۔ فاتر نے اسے کھڑا کرتے آگے بھگایا۔ اس نے نفرت سے بازو چھڑایا۔ ان سب کے قدم سست ہو گئے۔ دھڑکنیں اب بھی تیز تھی۔ ایک دن میں کیا بن گئے ہیں ہم؟ جانوروں سے بدتر حال ہے ہمارا۔ اس نے سختی سے کہا۔ آواز حلق میں دم توڑ گئی۔ وہ تمہیں مار دیں گے۔ فاتر نے مستقبل کا ڈر دلایا۔ تو یوں ہم کون سا زندہ رہ گئے؟ وہ پورے زور سے چلایا۔ وہ تمہیں قلعے میں بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ فاتر اس سے بھی بلند آواز میں دہاڑا۔ فاتر بھاگو یہاں سے ورنہ وہ آ جائیں گے۔ المیرا کے کہنے کی دیر تھی۔ ان 2 سپاہی عورتوں نے سوال کیا۔ ہم خود کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ المیرا غصے سے پلٹی۔ وہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ ہر کوئی یہی کہے جا رہا ہے، مار دیں گے مار دیں گے۔ کوئی بتائے تو آخر کیوں ماریں گے؟ بیک وقت کئی آوازیں بلند ہوئی۔ ادوب کا دل بیٹھ رہا تھا، نجف کا سانس پھول رہا تھا۔ دشمن قریب آ رہے تھے۔ ساتھیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ المیرا نے نظریں پھیر لی۔ گھوڑے بس کچھ ہی دور تھے۔ فاتر نے قدم پیچھے اٹھائے۔ اسے یاد تھا 5 حملہ آور تھے۔ ایک اور قدم اٹھایا۔ وہ کل ملا کر 10 لوگ تھے۔ ان کے پاس ہتھیار تھے، ان کے پاس تو توانائی بھی نہیں تھی۔ فاتر نے گہرے سانس لیتے کنکھیوں سے دائیں بائیں دیکھا۔ دونوں طرف بلندی پر جاتی چوٹیوں پر درختوں کے پے در پے قطاریں تھیں۔ ہم ہار مان رہے ہیں، ایک نے فیصلہ سنایا۔ 2 ڈٹ گئے۔ المیرا نے مدد کی نیت سے فاتر کو دیکھا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہتھیار کی جانب تھا۔ المیرا کے ماتھے پر بل آزاد ہوئے۔ اس نے کمر پر کسے کمان کو چھوا۔ درختوں میں چھپ جاؤ۔ ایک ساتھ گردنیں مڑی۔ سب نے سوال کیا۔ آنکھوں میں فکر اود تھی، پیشانی پر پسینہ جمود تھا۔ مگر کیوں؟ فاتر نے چاقو ہاتھ میں لیا، انگلیاں درست کی۔ پچھلی جنگ کی خون آلود باقیات اس پر خشک تھی۔ سورج کی کرنیں اس کی نوک پر آ ٹھہری۔ اپنا تیر کمان ان سپاہیوں کو دو۔ المیرا نے لمحہ ضائع کیے بنا اتار کر ان دونوں کی طرف اچھالا۔ لڑکیوں کی واضح ہاتھ پاؤں پھولے اور ٹانگیں کانپی۔ اٹھاؤ اسے۔ اس کی آنکھیں دشمن کی راہ دیکھ رہی تھی، آواز پر عزم تھی۔ لڑکیوں نے جھجکتے ہوئے کمان تھام لیا۔ درختوں میں جتنا دور جا کر چھپ سکتے ہو چھپو۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ فاتر عین درمیان میں رکا اور کسی رہنما کی طرح سب کو دیکھا۔ ہاتھ میں تھاما چاقو اٹھاتے اچھالا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا ایک دن وہ ہتھیار کھلونے کی طرح سنبھالے گا۔ تم سب کو مرنا ہی ہے تو کیوں نہ ان کے 2-3 مار کے مرو۔ داڑھی تلے ہونٹ بھرپور مسکرائے۔ اس نے کماری سے کہا تھا وہ جنگ کرے گا، بس وہ یہ بتانا بھول گیا اس جنگ میں وہ تنہا نہیں ہوگا۔ اس کے چوڑے کندھوں کو دیکھتی المیرا کے سوال کو جواب مل گیا۔ چہرہ، آنکھیں، آواز وہی تھی، مگر بس سامنے والا بزدلی کو نگل گیا تھا۔ وہ کل ملا کر 5 گھڑ سوار تھے۔ ڈھکے وجود ان کی شناخت کو چھپانے میں کامیاب۔ ہم مر
اس لیے رہے ہیں کیونکہ مقابلے کی بجائے بھاگ رہے ہیں۔ پانچوں گھڑ سواروں میں سے ایک یقیناً ان کا رہنما تھا۔ تیزی سے گھوڑا دوڑاتے وہ سب سے آگے تھا جب دائیں جانب سے اڑتا ہوا تیر اس کی شہرک سے آر پار ہوا۔ گھوڑا آگے بڑھ گیا جبکہ سوار کا بھاری وجود بے دم سا ہو کر پیچھے گر پڑا۔ اسی حملے کے دوران گرتے اس کا سر درخت سے ٹکرایا اور گردن ٹوٹنے کی باقاعدہ آواز کے بیچ گھوڑے کی ہنہناہٹ سنائی دی۔ اس بار بھاگیں گے نہیں، بقا کے لیے لڑیں گے۔ باقی چار گردن گھماتے ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ انہیں نشانہ باز کے اگلے حملے کا انتظار تھا اور وار کی سمت سے مکمل انجان۔ قلعے میں رہتے ہوئے ہم مجبور تھے، مواقع کم تھے اور علاقہ تنگ۔ دائیں طرف گردن اٹھاتے وہ اس بات سے لا علم تھے کہ موت دوسرے رخ پر بھی کھڑی ہے۔ سپاہیوں میں سے ایک درخت کی اوٹ سے نکلی اور کماری کے سکھائے سبق کا استعمال کرتے گہری سانس لی۔ یہ ہمارا میدان ہے، یہاں مواقع بھی ہم بنائیں گے اور مقابلے بھی ہم جیتیں گے۔ آنکھ کھولتے اس نے کمان کی رسی آزاد کی اور فوراً سے درخت کے پیچھے ہوئی۔ جسم کے چیرنے کی پکار کے ساتھ بھاری وجود کے زمین سے جا ملنے کی آواز آئی۔ سپاہی کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، سانس اتھل پتھل ہونے لگی۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ یہ اثرات صدمے نہیں، خوشی کے تھے۔ پیچھے بچ جانے والے تینوں میں سے ایک وہی رہا جبکہ باقی مقابل راستے کو چلے۔ درخت اس قدر ایک سے ایک جڑے تھے کہ گھوڑا لے کر داخل ہونے کی آسانی نہ تھی۔ ہر بار برائی کی جڑیں اکھاڑنے کے لیے فرشتے نہیں اترتے، کبھی کبھار اسیر کو بھی سید بننا پڑتا ہے۔ جہاں دونوں آگے آئے وہیں دونوں کے دلوں میں ایک مشت تیر اتارتے گئے۔ گھوڑے نے سہم کر ٹانگیں فضا میں بلند کی۔ دو مردہ بے جان وجود پیٹھ کے بل دھول میں ڈھہ گئے۔ یہ ہل کیوں نہیں رہا؟ دور چھپ کر بیٹھی المیرا نے سرگوشی کی۔ اس سے فاصلے پر موجود فاتن آنکھیں چھوٹی کیے کب سے اس ایک بچ جانے والے حملے باز کو ہی تاک رہا تھا۔ وہ نہ ہل رہا تھا، نہ پلٹ رہا تھا اور وار تو قطعاً نہیں کر رہا تھا۔ سب چھوڑو، وہ تو سر بھی جھکائے تھا۔ یہ کہیں سو تو نہیں گیا؟ المیرا کے تجزیے پر کسی نے جواب نہ دیا۔ فاتن نے نیچے درختوں میں چھپی ایک سپاہی کو انگلیوں کے اشارے سے کمان نیچے کرنے کا کہا۔ سپاہی الجھی مگر تابعداری سے ہاتھ گرا دیا۔ فاتن اپنی کھڑی جگہ چھوڑتے چھپتے چھپاتے کچھ نیچے اترا۔ المیرا دل ہی دل میں دعاؤں کا ورد کرنے لگی۔ سپاہی کے ماتھے پر سے پسینے کی ایک بوند بنتی گال تک آئی۔ اس کی آنکھیں اس ساکت کھڑے مرد کو دیکھ کر جل گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے وہ مر گیا ہے، زندہ ہے۔ فاتن کی آہستہ آواز پر اس نے گردن تیزی سے گھمائی۔ مرد کا ذہنی خلفشار اس کے تاثرات تک نہ پہنچ سکا، لیکن وہ کچھ کر نہ اس کا جملہ بیچ زبان میں ہی رہ گیا۔ فاتن نے تیزی سے کمان تیر اس کے ہاتھ سے جھپٹا، یہاں نشانہ لیا، وہاں خدا جانے اس آدمی کے کانوں تک وہ ہلکی سی بھنک کیسے پڑی۔ جیب سے چاقو نکالتے اس نے پوری قوت سے فاتن کے رخ پر پھینکا۔ وہ کندھے کے بل گھومتا دوسرے درخت کے پیچھے ہو لیا۔ مرد نہ رکا اور پے در پہ تین تیز دھار چھریاں جہاں وہ چھپتا جاتا وہاں اچھالتا رہتا۔ ہر کوئی کانوں پر ہاتھ دھرے سانس روکے ہوئے تھا، بنا دیکھے اور بس سنے وہ حملہ آور عین اس کے وجود کا درست نشانہ کیسے لے سکتا تھا۔ گھڑ سوار نے پانچواں چاقو نکالا جب دوسری سمت سے آنے والا تیسرا اس کے حلق میں اپنی سبت چھوڑتے اسے وہیں نصت کر گیا۔ یہ افتاد ان باقیوں کے لیے بھی غیر یقینی سی بات تھی۔ گھڑ سوار کا مردہ وجود ایک طرف کو لڑکھڑایا اور دھیرے سے زمین بوس ہو گیا، دھول مٹی کے مرغولے اڑا کر فضا کا حصہ بن گیا۔ تو اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ ناول، یہ والا ایپیسوڈ آلموسٹ میں نے کافی بڑا کر دیا ہے اور ابھی اس کے 141 پیجز باقی ہے، 200 پیجز تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آگے کی سٹوری سناتی ہوں۔ بڑی مست جنگ چل رہی ہے، یہ لوگ خود کے لیے لڑ رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے ناول دیکھنے میں، سننے میں، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی مووی چل رہی ہے۔ مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں، آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔